الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ حکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لاتعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد سفر کا مہینہ 1445 ہجری اسلامی مہینوں میں سے یہ دوسرا مہینہ، جس کی آج 28 تاریخ ہے، یہ گزر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی متصلاً ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں ہم مسلمان بہت زیادہ جوش و خروش، جذبہ، ولولہ اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے مانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد تھا دنیا میں، اسے شاید ہم بھلا چکے ہیں کہ کیوں آئے، کس مقصد کو لے کر کے آئے۔ اس مقصد کی تکمیل جب ہوئی اور سورہ نصر نازل ہوئی اور خالق کائنات نے اعلان کیا کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے مہربانی ہوئی ہے، لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، حمد بیان کیجئے، استغفار کیجئے کہ وہ رب رحیم و کریم بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ پیغام تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں۔ جس عمل کے لیے، جس پیغام کے لیے، جس جد و جہد کے لیے وہ تشریف لائے تھے، وہ مکمل ہو رہی ہے۔ وہ محنت، وہ جو پودا لگایا تھا، وہ ایک بہت بڑا چھتاور درخت بن چکا ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سفر کے مہینے کی آخری یہی ڈیٹیں تھیں، یہی تاریخ تھی، 27-28 سفر کے قریب ایک صحابی فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے، جنازہ پڑھایا، بقیع میں چلے گئے تدفین کے لیے۔ تدفین سے جب واپس آنے لگے تو سر درد شروع ہوا، بخار ہو گیا۔ شدت کے بخار میں 16-17 دن گزارے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14-15 دن گزارے۔ اور یہ اسی اثناء میں ایک دن واعظ کرتے ہوئے کہا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس جانا چاہے تب بھی، وہ دنیا میں رہنا چاہے تب بھی۔ اس بندے نے اپنے رب کے پاس جانا پسند کر لیا۔
ابو بکر رونے لگے۔ لوگوں نے کہا ان کو کیا ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کی بات کر رہے ہیں اور ابو بکر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ کیا بات ابو بکر کر رہے ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، پھر احساس ہوا کہ وہ جس بندے کی بات کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے تھے کہ میں اب یہاں سے جانے والا ہوں۔ یقیناً یہ وقت ہر ایک کے لیے آنے والا ہے، کسی سے بھی اوجھل نہیں ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے، ہر ایک نے اس دروازے سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ ہم اپنے تصورات میں، اپنے خیالات میں سوچ لیں کہ شاید کسی نے آب حیات پیا ہوا ہے، یا کسی کی زندگی مستقل ہے۔ مستقل زندگی کسی کی نہیں ہے۔ جو آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ جانا ہے تو کہاں جانا ہے؟ اصل سوچ والی چیز یہ تھی کہ یہاں سے ہم نے کہاں جانا ہے؟ کیا کوئی آگے زندگی ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو آگے زندگی نہیں ہے، ہم مر گئے، گھر والوں نے اٹھایا، قبر میں دفن کر دیا، مٹی میں مٹی بن گئے، بات ختم۔ پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں فکر مند ہونے کی، پریشان ہونے کی کہ مٹی میں چلے جائیں گے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اور یقیناً ایسا نہیں ہے، اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے، اور وہ زندگی ہے جس میں میں نے اپنی زندگی کا، آپ نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ جو ابتدا سے لے کے انتہا تک آپ نے زندگی کی شب و روز گزارے ہوں گے، آپ نے دن رات جو گزارے ہوں گے، ان کا حساب دینا ہے، اور اکیلے اکیلے بندے نے دینا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنا گروہ دوستوں کو بلا کر کے لے آئیں کہ یار میری فلاں جگہ پہ انکوائری ہے، میرے ساتھ چلو۔ 10 20 50 لوگ اپنا پریشر بنانے کے لیے آ جائیں۔ گاؤں سے اکثر ہوتا ہے، ٹرالیاں بھر کے آ جاتے ہیں انکوائری پہ، فلاں کی انکوائری، یار اس کے ساتھ چلنا ہے۔ وہ جو تفتیشی افسر ہوتا ہے اس پر اپنا روپ ڈالنے کے لیے، اسے پریشرائز کرنے کے لیے، یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ موت ہے، موت کے بعد قبر کی زندگی ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے، اور برزخ کے بعد پھر ایک دن آئے گا جسے سوائے خالق کائنات کے کوئی نہیں جانتا، جسے سوائے باری تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا کہ وہ دن کب آئے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سوال نقل کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں وہ گھڑی، سا کہتے ہیں گھڑی کو، وہ خاص گھڑی جس میں لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، کب آئے گی؟ اور یہ جبریل امین علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سفید لباس پہنے، انسانی شکل میں آئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری پہچان میں نہیں آ رہے تھے کہ یہ بندہ کون ہے۔ ہم غور کر رہے تھے کہ کون ہے، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یار کہیں باہر سے آیا ہے، باہر سے آیا ہے، سفر کر کے آیا ہے، تو کپڑوں پہ کوئی نہ کوئی گرد و غبار ہوتی، کپڑے صاف شفاف جیسے ابھی گھر سے کپڑے پہن کر کے آیا ہے، سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ آ کر کے بڑے ادب سے بیٹھ گئے، دوزانو ہو کر کے بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور سوال کیا، مل اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اگلا سوال کیا، مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی بتلا دیا۔ تیسرا سوال کر دیا، مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پوچھا بتایا، ایمان کا پوچھا بتایا، اور احسان کا بتا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں بھی بتا دیا کہ احسان یہ ہے۔ چوتھا سوال کیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ السلام قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ سوال کرنے والے کو پتہ ہے، نہ جس سے سوال ہو رہا ہے اسے اس بارے میں علم ہے، نہ جبریل تجھ کو پتہ، اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتہ تھا یہ جبریل ہے، کہا نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ اب وہ سوالات کہا اچھا پھر مجھے اس کی کچھ علامتیں بتا دیجیے، قیامت کی اشراط الساعہ، اس کی کچھ علامات بیان کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 وہاں پہ بیان کی کہ جب عورتیں سروں پہ بڑے بڑے جوڑے کریں گی بختی اونٹ کی طرح، اور ان کے کپڑے اتنے باریک ہو جائیں گے کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ نظر آئیں گی۔ جب عورت اپنے مالک کو جنم دے گی، عورت اپنے مالک کو کیسے، یعنی اولاد والدین پر حاکم بن جائے گی اور والدین محکوم بن جائیں گے، وہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہوگا۔ اولاد نہیں مانتی کیا کرے، حالانکہ چاہیے تو ہے والدین کی بات اولاد مانے، لیکن والدین اتنے مجبور ہو جاتے ہیں اولاد کے ہاتھوں پہ، اولاد اپنی بات منوا کر کے رہتی ہے۔ کہا یہ بھی آخر پہ ایسا ہوگا۔ اچھا وہ چلے گئے، سوال ہوئے، باتیں ہوئیں، چلے گئے، وہ جو بندہ آیا تھا چلا گیا۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ ایک روایت میں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا جی ہماری پہچان میں نہیں ہے یہ کون تھا۔ فرمایا جبریل تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تم دین کے سوال یہ کرنے کے لیے جھجک محسوس کر رہے تھے، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، وہ سوال کر رہے تھے، میں جواب دے رہا تھا، علم تمہارے علم میں اضافہ ہو رہا تھا، یہ باتیں تمہارے نالج میں آ رہی تھیں، وہ تمہارے لیے آ کر کے یہ سارا معاملہ کیا گیا۔ تو وہ موت کے بعد زندگی ایک ہے، وہ ایک گھڑی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ابتدا جب پوچھا کیسے ہوگا، فرمایا آخری علامتوں میں سے یہ ہے کہ مغرب سے سورج نکلے گا اور مشرق سے ایک آگ نکلے گی، لوگوں کو جو قبر میں ہے نکلتے جائیں گے، اکٹھا کر لیا جائے گا، زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، یہ اونچ نیچ، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ کھائیاں، یہ چوٹیاں، یہ سب برابر کر دی جائیں گی، ساری زمین برابر ہوگی، ایک میدان صاف، اور وہاں پہ سارے انسان اکٹھے کر دیے جائیں۔ آؤ بھائی اللہ، کیوں؟ اس وقت انسان کہے گا من بعثنا من مرقدنا ھذا، مجھے میری قبر سے کس نے نکال دیا؟ پھر اسے بتایا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا نا کہ میں نے تمہیں زندگی دی ہے، میں نے تمہیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، مال عطا کیا ہے، ایک دن میں ان کے بارے میں پھر تم سے پوچھوں گا یہ مال کہاں کہاں پہ سے کمایا اور کہاں کہاں پہ خرچ کیا، یہ جوانی کہاں پر لگا کر کے آئے، خاص جوانی کی زندگی اسے کہاں خرچ کیا ہے، میں نے پوچھنا تھا، آج کا دن مقرر تھا، میں نے تم سب کو اکٹھا کر لیا۔ اور وہاں لوگ افسوس کا اظہار کریں گے اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ تقریباً 8 یا 9 چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا ہائے کاش میں نے یہ کیا ہوتا، ان میں سب سے پہلا تھا کاش میں نے فلاں اور فلاں اور فلاں سے دوستی نہ لگائی ہوتی، آج میرا یہ حشر نہ ہوتا، میری بدبختی میں میرے فلاں 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 دوست شامل تھے جن کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں۔ لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں سے دوستی نہ لگائی ہوتی، آج میں بھی کسی اچھی جگہ پہ کھڑا ہوتا۔ پھر کہے گا کاش میں نے رسولوں کے راستے کو اپنا لیا ہوتا،
اتخذتم الرسول سبیلا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسولوں کے راستے کو اپنایا ہوتا، میں رسولوں کے راستے پہ چلا ہوتا، کاش میں نے ایسے کیا ہوتا۔ لیکن اس وقت کا انسان کا یہ کاش 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 کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور وہ چلاتے ہوئے کہے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ یا اللہ ہم تو کہتے تھے کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، وہ قیامت کا دن ہے، ترازو ہے، اعمال تلیں گے، ہم نہیں مانتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر قیامت کے دن آپ دیکھ پائیں ایسے مجرموں کو، ناکسو رؤوسہم، سر جھکے ہوئے ہوں گے، اور سر جھکا کر کے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، ہم نے سن بھی لیا۔ کیا سن لیا؟ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تقاد تمیز من الغیظ۔ جب کافروں کے گروہ کو جہنم کی طرف، گناہ گاروں کے گروہوں کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا تو جہنم چنگھاڑ رہی ہوگی، آوازیں نکل رہی ہوں گی اس کی، وہ اپنے غیظ و غضب میں، جوش میں ہوگی، اور اعلان کرے گی حل من مزید، یا اللہ اور بھی کوئی ہے تو لے آؤ اسے بھی۔ جو آپ کی آیات کا انکار کرنے والا تھا، آپ کے رسولوں کی تکذیب کرنے والا تھا، یا اللہ لے آئیے اسے بھی میرے اندر، اس سے بھی بڑھ کر کوئی ہے تو انہیں بھی لے آئیے۔ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے سورما سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہم نہیں عمل کرتے، کیا ہو جائے گا، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ جہنم کہے گی تقاد تمیز من الغیظ، وہ جوش کے ساتھ پھنکار رہی ہوگی، آوازیں نکال رہی ہوگی آؤ تو صحیح ادھر، میرے رب کے منکروں، میں تمہارے لیے ہی تو تپائی گئی ہوں، تمہارے لیے ہی تو بنائی گئی ہوں کہ تم میرے رب کا انکار کرتے تھے، اس کے احکامات کا انکار کرتے تھے۔ خالق کائنات نے کہا اقترب للناس حسابہم ہم فی غفلۃ معرضون، انسان تیرا حساب تو بہت قریب ہے اور تو غافل ہے۔ اور سچ ہے، ایک دکان پہ آپ ملازمت کر رہے ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ شام کو میں نے حساب دینا ہے، ایک دن کا حساب دینا مشکل ہوتا ہے، ایک دن کا حساب دینا مشکل ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں یاد رہتی، دائیں بائیں ہو جاتے ہیں معاملات۔ اور اگر 60 65 70 سال کے شب و روز نہیں، لمحوں کا حساب دینا پڑ جائے پھر کیا بنے گا؟ لمحوں کا حساب، اور اس پر اتنی گواہیاں کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ انسان ابتداً انکار کر دے گا، یا اللہ نہیں، یہ تو ایسے ہی لکھا ہوا ہے، میں نے تو کبھی ایسا کیا ہی نہیں، میں کبھی غلط راستے پہ نہیں گیا، غلط لوگوں کی محفل میں نہیں گیا، غلط مجلس میں بیٹھا ہی نہیں، میں تو اچھی زندگی گزار کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا، ہمارے سامنے بھی دنیا والے چکر چلا رہے ہو۔ پھر سورہ یاسین میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اس کے منہ پر مہر لگا کے اس کے ہاتھوں کو کہیں گے اچھا بولو تو صحیح، پاؤں کو کہیں گے تم گواہی دے کے بتاؤ، زمین کو کہیں گے تم بولو، زمین کو کہیں گے تم بولو، تم گواہی دو۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی کہ یا اللہ یہ جو تیرا بندہ، اس نے تیری دھرتی پر یہ کچھ کیا ہے۔ تحدث اخبارها، زمین خبریں بیان کر دے گی۔ جب زمین بول پڑے گی، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنی جلد گواہی دے دے گی، پھر فرشتوں کا لکھا بھی سامنے آ جائے گا، گواہی دینے والے فرشتے بھی گواہی دے دیں گے، پھر میرے اور آپ کے پاس کیا عذر رہ جائے گا؟ پھر میری اور آپ کی زندگی کا نہج کون سا ہوگا؟ ہم کس بات کو لے کر کے بیٹھیں گے وہاں پر؟
قصے کہانیاں کہ فلاں وہاں پر ہوگا، یہ ہمارے ذہنوں میں کچھ مولویوں نے بٹھا دی ہیں چیزیں کہ کوئی بات ہی نہیں، قیامت کا دن پھر کیا ہوا، فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے، وہ ہمارا ہاتھ پکڑیں گے اور ہمیں لے کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ تصور ہے ہمارے ذہنوں میں، یہ خیالات ہیں ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیے گئے کہ قیامت کے دن کوئی بات نہیں یار، فلاں نہیں ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا۔ یہی وہ جو یہودیوں کے ذہن میں تھا نا، اور وہ اقرار کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، یہودی کہتے تھے لن تمسنا النار، جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھو سکتی، جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھو سکتی، الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ اگر اللہ کو بڑا ناراض ہم پر ہو بھی گیا اللہ تعالیٰ